یہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں آپ بیٹھ جائیں، اور بس اب کوئی آئے گا تو وہ یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے، اس کو میں بٹھاؤں گا، آپ میں سے کوئی نہیں بولے گا۔ اب مہربانی کریں، اللہ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ جہاں جگہ ملتی ہے خاموشی کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، اور چند معروضات آپ کی خدمت میں نے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ پاک سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مدینہ شریف میں تھا پچھلے ہفتے، تو فیصل صاحب جو ہیں، شیخ فیصل سبحانی صاحب، ان کا مجھے میسیج آیا، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں شامل نہیں ہو سکا، میں یہاں تھا ہی نہ۔ تو ویری نیکسٹ ڈے میں نے مکہ شریف جانا تھا، تو وہاں میں نے اپنی فیصل سبحانی صاحب کے ساتھ دوستی کے ساتھ جو وفا ہوتی ہے اس کو کرتے ہوئے 2 نفل میں نے صحن حرم میں ان کی ہمشیرہ کے لیے اصالِ ثواب کے لیے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ اسلام نے نا ہر ایک چیز کا حق مقرر کیا ہوا ہے، اور اتنا خوبصورت ہمارا دین اسلام ہے، چھوٹی چھوٹی چیز پر اس نے اپنے جو اس کے فالورز ہیں، ماننے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز پر اسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ جہاں میرے نبی نے بیٹی کا حق بتایا، ماں کا حق بتایا، بیوی کے حقوق بتائے، وہاں میرے نبی نے بہنوں کے حقوق بھی بتائے۔ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیمات اس کے بارے میں خاموش ہوں، ہر ایک پہلو کے لیے رہنمائی، کامل اکمل رہنمائی ہمیں دین اسلام سے ملتی ہے۔ اگر بیٹی کا ذکر کریں تو عدی بن حاتم تائی کا بیٹا تھا، جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی وہ بھاگ گیا، کہتا ہے ان کی طاقت زیادہ ہے لہذا میں ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ تو اس کی بہن جو تھی وہ کہتی ہے میں کیوں اپنے قبیلے کو چھوڑوں، میرا باپ بڑا سخی تھا اور بڑا طاقتور تھا، تو جاتا ہے تو جاؤ، میں اپنے قبیلے کے ساتھ جنگ کروں گی۔ لڑائی ہوئی، اس کو قید کیا گیا، ظاہر ہے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ جب وہ پکڑی گئی نا حاتم تائی کی بیٹی، تو اس کی اکڑ نہیں جا رہی تھی، وہ گردن اس کی اس طرح اونچی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ پکڑ کے تو مجھے انہوں نے لے کے جانا تو محمد کے پاس ہے، میں اس کے ساتھ ایسے سوال کروں گی یہ چکرا جائے گا۔ تو اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں جا کے سوال ہی بڑے مشکل کروں گی، پکڑی تو میں گئی ہوں۔ تو جب وہ پکڑ کر میرے اور آپ کے کریم آقا کی بارگاہ میں گئی ہے، جب پہنچتی ہے تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساتھ بیٹھے تھے، میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اس جو بیٹی پکڑ کے لے کے آئے ہو نا، اپنی چادر، کملی والی چادر اتار کے فرمایا اس کے سر کو ڈانپ دو پہلے۔ سب سے پہلے فرمایا اس کے سر کو پہلے ڈانپو۔ جب اس کی جو گردن تھی نا، اکڑ تھی، جب میرے نبی نے اپنی چادر اس کو اتار کے دی نا، تو وہ جو اوپر تھی گردن وہ ساتھ ہی جھک جاتی ہے، ساتھ ہی جھک جاتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا یہ ناپاک ہے، یا رسول اللہ آپ کی چادر پر قرآن نازل ہوتا ہے، اس چادر کی قسم یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اس چادر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، یہ تو کافر کی بیٹی ہے، آقا میں چادر دے دیتا ہوں، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، یہ کافر ہے، میں چادر دے دیتا ہوں، آپ اپنی پاک چادر اسے نہ عطا فرمائیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا سلیمان خاموش ہو جا، بیٹی چاہے کافر کی کیوں نہ ہو،
بیٹی بیٹی سب کی برابر ہوتی ہے۔ جب میرے نبی نے چادر عطا کی نا، یہ ہے بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ دین نے بتایا حسن سلوک کس طرح کرنا ہے۔ ہم لوگوں کا بہت بڑا جو ایک ویک پوائنٹ معاشرے کے اندر ہوتا ہے، ہم سارے کام کرتے ہیں، ساری چیزوں کو چھیڑتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، بندہ نمازی بھی ہے، بڑی عبادت بھی کرتا ہے، جو دین نے اسے بتایا نا اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا جائیداد میں حصہ نکالو، جب اس کی باری آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بیچاری ڈرتی ہوئی کیا کہتی ہے، ہم نے اپنے بھائیوں کا، اپنے والد کا دروازہ اپنے اوپر بند ہے۔ یہ معاشرے کے اندر ہم نے یہ شور مچایا ہوا ہے، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو ہم جائیداد میں جو اسلام نے اس کا مقرر کیا حصہ ہمیں دینے کی جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی بس تیرا دروازہ بند ہو گیا، جی جائیداد لینی ہے، اسی جدو تیری شادی کی تھی سارا کوئی دے دیتا سی۔ اللہ کے بندو کن چکروں میں پڑے ہیں؟ جتنا مرضی پرہیزگار بندہ ہو، جتنی مرضی عبادت کر لے، اگر اس قانون کو توڑتا ہے کہ اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے، سنیں مسئلہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر بہن کہہ بھی دے نا مجھے نہیں چاہیے، میں اپنی طرف سے تجھے دے دیتی ہوں اپنے بھائی کو، بہنیں بیچاری کیا کرتی ہیں؟ یہی کہتی ہیں نا، اکثریت یہ کہتی ہے ہمیں نہیں چاہیے، ہم اپنے جو والد کی طرف سے جائیداد ملی ہے ہم اپنے بھائیوں کو گفٹ کر دیتے ہیں۔ امام شافعی کا فتویٰ سنیں، امام شافعی پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بہن کہہ بھی دے پھر بھی اس کی جائیداد کی جتنی قیمت بنتی ہے اس کے ہاتھ میں دی جائے، ایک دفعہ وہ ہاتھوں میں پکڑ لے، اس کے بعد یہ کہے کہ یہ تمہارا ہے، پھر جائزہ لینا اس کے بارے میں۔ یہ دین کی اتنی سخت یہ مسئلہ ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو بڑا پس پشت ڈال دیا ہے۔ میں اکثر فیصل صاحب کے ساتھ بات ہوتی تھی نا، تو اکثر و بیشتر مسجد میں اکٹھے ہو کے اپنے بھائی کا ذکر کرتے ہیں، اپنی بہن کا ذکر کرتے ہیں، میری بہن ہے، مطلب اتنا دل کے اندر ان کے بہن اور بھائیوں کے لیے محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ ایک بندہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہی رہتا، اس کا دوسرا بھائی کاروبار کرتا تھا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جو کاروبار کرتا تھا۔ اب یہ جو بعض علماء نے لکھا کہ وہ علم حاصل کرتا، بعض نے کہا کہ وہ جہاد کی تربیت لیتا، بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی وابستگی تھی، وہ بیٹھا ہی رہتا تھا۔ اس کے بھائی نے نا ایک دن آ کے حضور کی بارگاہ میں شکایت کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کاروبار میں کرتا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، بچے اس کے بھی ہیں، لیکن سارے کاروبار جو خرچہ جو کمائی ہے اس کے بچے میرے کاروبار سے پلتے ہیں، اسے سمجھائیں کوئی کام بھی کیا کرے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا سنو، تجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے بچوں کی وجہ سے تیرے بچوں کو رزق عطا فرما رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی بہن کی، اگر کسی بھائی کی جو ضرورت مند ہے، جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، آپ اس کی دل جوئی کر رہے ہیں، آپ اس کی ہر معاملے میں اس کی ساتھ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا، اللہ کی قسم ہے کہ یہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے یہ شاید انہی کے صدقے اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور یہ واقعی اس طرح ہوتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا تجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے صدقے شاید تجھے رزق عطا فرما رہا ہے۔ امام حسن آپ پتہ کیا فرماتے تھے؟ آپ کسی کی مدد کیا کرتے نا جب، تو مدد کیا کرتے تو آپ کہتے کہ یہ جو تجھے میں نے چیز دی ہے یہ تیرا نصیب ہی تھا، اللہ نے ویسے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے ہاتھوں سے تیرے گھر میں دیا جائے، یہ تیرے نصیب کو اللہ نے میرے گھر میں دیا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو دوستو
اسلام نے جہاں بڑے رشتوں کی پاسداری کا بتایا نا، اسلام نے بہن بھائیوں کے رشتوں کی پاسداری کا بھی بتایا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا، حدیث مبارکہ سنیں جی، حضور فرماتے ہیں جس کو اللہ نے 3 بہنیں جس کے ذمے ہوں، ساتھ فرمایا اس کا باپ کمزور ہے یا اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے، فرمایا جس کی 3 بہنیں اس کے ذمے ہوں ان کی پرورش کرے، ان کو آداب سکھائے، ان کی خدمت کرے اور گھر سے رخصت کرے۔ پھر فرمایا دوسرے مقام پہ جس کو 2 جس کے ذمے بہنیں آ جائیں، ایک مقام پہ فرمایا جس کے 1 ذمے بہن آ جائے، اس کی خدمت کرتا ہے، آداب سکھاتا ہے، معاشرت سکھاتا ہے، اس کو گھر سے رخصت کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا کچھ کرنے کے بعد کیا ملتا ہے؟ فرمایا دوسری ساری نیکیاں کرنے والے جو ہیں اللہ رب العزت اس نیکیوں کے بدلے ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جو بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ پاک اسے قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھ ایسے دے گا جس طرح 2 انگلیاں یہ جڑی ہوئی ہیں۔ جو بہنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے، ہم نران کغان بھی جاتے ہیں، ہم مری بھی جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ٹائم بھی بڑا لگا دیتے ہیں، ہمیں سال کے سال اپنی بہن کے گھر جانا پڑے نا، ہمارے پاس ٹائم کو نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں ٹائم ہوتا، کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، دوسرے چھوٹے بھائی کو بھیج دے۔ اللہ کے بندو دین بتا کیا رہا ہے؟ جس نے اپنی بہن کے ساتھ حسن سلوک کیا فرمایا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ میسر آئے؟ اسلام نے کھول کے بیان کیا۔ اور آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں نا، حضرت علی کی بہن ہے، حضور کی چچا کی بیٹی ہیں، چچا زاد بیٹی۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے یہ علی کی بہن نہیں ہے، یہ میری بہن ہے ام خانی، اور اکثر آپ حضرت ام خانی کے بچوں کو تحفے دیتے، بچوں سے پیار کرتے اور کہتے یہ میری بہن کے بیٹے ہیں۔ یہ چچے کی بیٹی کے حقوق بتا رہے ہیں، تو جو اپنی بہن ہو اس کی اسلام نے کس قدر حقوق بتائے ہوں گے۔ آپ نے حضرت شیمہ کا نام سنا ہوا ہے، حضور کی سگی بہن نہیں ہے، حضور کی سگی بہن رضائی بہن ہے، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے۔ دودھ پیا تھا آپ نے جب وہ قید ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی نا، جس طرح وہ میں آپ کو بتا رہا تھا، جس واقعہ سے میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی جب اس کی سر پہ اللہ کے نبی نے چادر اوڑھی نا تو اکڑ ختم ہو گئی، نظریں جھک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھ کے، حضور کی سیرت کو دیکھ کے صحابہ نے کہا کافر کی بیٹی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بے شک کافر کی بیٹی ہے تو بیٹی ہے۔ جب پاس آئی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو بندی ہوئی تھی فرمایا کھولو اسے۔ حضور خود چل کے اس کے پاس جاتے ہیں، حاتم طائی کی بیٹی کے پاس۔ میرے اور آپ کے کریم آقا اسے دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹا بتاؤ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو ایک سخی باپ کی بیٹی ہے۔ بہت بڑا سخی تھا حاتم طائی میں، تھا بہت سخاوت کیا کرتا تھا۔ اس کے 7 دروازے تھے، جس دروازے سے کوئی مانگنے والا آتا نا اس کو خیرات ملتی تھی، بہت بڑا سخی تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تو ایک سخی باپ کی بیٹی ہے، تیرے باپ کے اندر اچھی چیزیں تھیں، بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو کہتی ہے یا رسول اللہ، کہتی ہے مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ بات میری مانی جاتی ہے کہ نہیں مانی جاتی، لیکن کہتی ہے یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے آزاد کر دیا جائے۔ کہتے ہیں نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا میں صحابہ سے مشورہ کر لوں، تو نے جنگ کی ہے، تو اس طرح کیا ہے، تو نے اس طرح کیا۔ فرمایا میرے منہ میں بات تھی کہ آقا مجھے آزاد کر دیا جائے، ادھر بات نکلی ہے میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا صحابہ اسے آزاد کر دو، یہ بیٹی ہے۔ اور کہتی ہے یا رسول اللہ میرا قبیلہ ساتھ ہے،
اگر آپ نے یہ، آپ تو رحمت للعالمین نبی ہیں نا، مجھے آزاد کیا، میں قبیلے کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گی، میرے آقا میرے سارے قبیلے کو بھی آزاد فرما دے۔ فرمایا صحابہ اس کے سارے قبیلے کو آزاد، ماشاءاللہ، اس وقت سارے قبیلے نے کلمہ پڑھا۔ حضور نے بیٹیوں کے حقوق بتائے ہیں، بہنوں کے حقوق بتائے ہیں۔ میں آپ کو حضرت شیما کی بات بتا رہا تھا، تو قید ہو کے آئی تو کسی صحابی نے اللہ کے نبی کے کان، آپ منبر پہ تھے، لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی شیما نام کی ہے، شیما شیما کہتی ہے میرا نام۔ صحابی کہتے ہیں جب میرے نبی کے کانوں میں یہ بات پڑی شیما رضائی بہن آئی ہے، اللہ کے نبی اسی وقت منبر سے کھڑے ہو گئے، چادر نیچے رہ گئی، اور کہتے ہیں بلاؤ فاطمہ کو، بلاؤ عائشہ کو، بلاؤ زینب کو، بلاؤ سودا کو، سارے میرے گھر والوں کو بلاؤ، ان کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی اس کے گھر میں بہن آ گئی ہے آج۔ اتنا استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ فرمایا بلا لو فاطمہ اور عائشہ کو، بتاؤ میرے گھر میں بہن آ گئی ہے۔ جب آ گئی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھلایا، ٹائم دیا، پاس بٹھایا، بڑے تحفے دیے، اور وہ آفر کی جس کے لیے ہر کوئی ترستا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ شیما اگر تو چاہتی ہے، آفر دیکھیں، فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو مدینے میں تیرے لیے گھر نہ تیار کروا دوں، تو ادھر ہی رہ لے۔ ہر ایک کی، جہاں 70,000 فرشتے صبح میرے نبی کے در پہ حاضری دیتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیما اگر تو کہے تو تیرے لیے مدینے میں گھر نہ بنوا دوں۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا کو اس آپ کی رضائی بہن نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے اوپر میرے بچوں کے حقوق اور شوہر کا بھی حقوق ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں جہاں میرے بچے رہتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو، یہ میری بہن ہے، اور ڈھیر سارے تحفے عطا کیے اور فرمایا اسے واپس جاتے ہیں۔ دوستو یہ اسلام نے ہمیں چیزوں کا بتایا ہے، ہمیں اسلام نے ان چیزوں کا بتایا ہے کہ ہمارے بہنوں کے حقوق کیا ہے، ہماری بیٹیوں کے حقوق کیا ہے، ہمارے والدین کے حقوق کیا ہیں۔ ہر ایک معاملے میں اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ تو علیحدہ بات ہے ہم رہنمائی لینا نہیں چاہتے، تو یقین کریں کہ بعض اوقات جب یہ باتیں کرتے نا اپنے بہن بھائیوں کی تو مجھے رشک آتا کہ اللہ جس طرح کا ان کو دل عطا کیا ہے نا، سب کو ایسا دل عطا کر دے، ہر وقت ہی اپنے بہن بھائیوں کی بہتری کے لیے سوچتے رہتے ہیں۔ میں اکثر ان کے بانجوں کو یہ کہا کرتا تھا یار اینجدہ ماما میرا ہونا چاہیے، صحیح ہے، کیونکہ اتنی فکر، اتنے معاملات میں فکر سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو میں اکثر ان کے ساتھ عمر جو چلا گیا، انگلینڈ چلا گیا، یہ سکلین ہے یا دوسرے جو بچے ہیں، علی ہے بھتیجا ان کا، تو میں اکثر کہا کرتا تھا کہ یار اینجدہ کدی ماما منو لبے نا بڑی موج لگ جی، مطلب اتنی وابستگی رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ تو صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ آخری حدیث مبارکہ میں نے 3 بجے کا دعا کا بولا ہوا ہے۔ حضور بیٹھے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، فرمایا تمہیں میں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں صحابہ کو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی برکت پیدا کر دے گا، تمہاری عمر میں بھی برکت پیدا کر دے گا۔ اگر یہ بات میں خواتین کو بتاؤں نا، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو بتاؤں کہ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ نہ بتاؤں، وہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے شوہر جو ہے اس کی عمر میں بھی برکت پیدا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں رزق کی بھی فراوانی پیدا کر دے گا۔ تو کون عورت ہے جو یہ کہے کہ نہیں مجھے یہ نسخہ نہیں چاہیے؟ کیوں جی؟ ہر ایک بولے گی نا۔ میں اگر یہ کہوں خواتین کو کہ آپ کو نسخہ دیتا ہوں، دین کہتا ہے ایک عمل کر لو اس چیز پر کہ تمہارے شوہر کی عمر میں برکت ہو، ہر ایک چاہتی ہے نا، تمہارے گھر میں رزق پیدا ہو، ہر ایک چاہتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کون نہیں ایسا عمل چاہے گا، آپ بتائیں۔ میرے نبی نے فرمایا سنو،
اگر کوئی چاہتا ہے نا رزق میں برکت ہو اور اللہ تعالیٰ عمر میں برکت پیدا فرما دے، فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ چھوٹا سا نسخہ بتا دیا، چھوٹا سا عمل بتا دیا، رزق میں بھی برکت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکت پیدا فرما دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو رشتہ داروں کے حقوق